ایک دور تھا جب مدینہ منورہ نبوت کا مضبوط مرکز بنا ہوا تھا۔ کچھ کمزور عقیدہ کے حامل لوگوں میں لالچ کا مرض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ خلافت کی باغڈور معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے فساد کو اور بڑھاوا دیا۔ ایسے میں علی اور فاطمہ زہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی روزانہ شام کے وقت مسجد نبوی میں علمی نشست ہوا کرتی تھی، اور نماز عشاء کے بعد امام اپنے جد امجد کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ تم لوگ دو عادتوں سے بچو، کاہلی اور غفلت سے۔ کاہلی تمہیں حق کے فرائض انجام دینے سے محروم کرے گی، اور غفلت سے تم حق پر ایمان رکھنے کے قابل نہیں رہ سکو گے۔ میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کرے، کیونکہ یہ عمل آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ بے شک یہ نشست بہت خوشبخت لمحوں کی ترجمان ہے۔ امام حسین علیہ السلام دلنشین انداز میں تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں، ہدایت اور نصیحت دینے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتے۔ تم سچ کہہ رہے ہو اے ابا جندب۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے ایمان کا نور برستا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے جد کی قبر سے نگاہ نہیں ہٹاتے۔ وہ اپنے جد رسول اللہ سے اخلاق، صورت اور سیرت میں کتنے مشابہ ہیں۔ ان سے خدا کی یاد دلانے والی باتوں کے علاوہ آج تک کچھ نہیں سنا ہے۔ وہ امام ہے، ان کی محبت کا انکار کرنے والوں کے خدا توبہ قبول نہیں کرتا۔ شام سے خط ہے میرے آقا۔ ہم تمہیں کرتے ہیں کہ معاویہ مر گیا۔ کیا معاویہ مر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے پہرے دار؟ معلوم ہوتا ہے خط میں بہت ہی ضروری بات لکھی ہوئی ہے، نہیں معلوم کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر بے شک یہ ایک بہت ضروری خط ہے جسے قاصد دارالخلافہ شام سے لے کر آیا ہے۔ خدایا کیا کروں؟ میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ اس سلسلے میں مروان ابن حاکم سے مشورہ کیا جائے۔ پہرے دار، مروان کے پاس جاؤ اور انہیں فوراً اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور ان سے اور کوئی بات نہ کرنا۔ آپ کا حکم سراخوں پر آقا۔ ہاں میں آ رہا ہوں۔ کون ہے؟ السلام علیکم میرے آقا مروان۔ میرے آقا ولید آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ولید ابن عتبہ کی طرف سے مروان ابن حکم کے نام، ہم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ مجھے طلب کرنے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو معاملہ بڑا سنگین نظر آتا ہے۔ مروان ابن حکم مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ معاویہ نے اسے ہٹا کر اس کی جگہ ولید کو حاکم بنایا تھا، لہٰذا مروان ولید سے بہت ناراض تھا، اور نہ ہی اس کی محفل میں جانا مروان کو پسند تھا۔ خوش آمدید ہے مروان، میرے عزیز مہمان۔ تمہیں بھی خوش آمدید ولید، خوش آمدید۔ اے میرے مخلص اور وفادار دوست، تم بڑی گہری فکر میں ڈوبے ہو ولید، آخر کیا بات ہے؟ لو تم خود ہی یہ خط پڑھو مروان، یہ میری فکر کا سبب ہے۔ یہ خط تو خلیفہ معاویہ کی جانب سے ہے نا؟ معاویہ مر گیا ہے مروان، اس کے بیٹے نئے خلیفہ یزید کا خط میرے نام آیا ہے، اچھی طرح پڑھ لو۔ یزید ابن معاویہ کی جانب سے ولید ابن عتبہ کے نام،
हुसैन, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और इब्ने जुबैर से बैत लो। मजीद इजाजत की कोई जरूरत नहीं। यजीद चाहता है कि तुम हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत लो। अब्दुल्ला की तरफ से? अगर उसके साथी राजी हो जाएं, तो कोई खास मुश्किल पेश नहीं आएगी। मगर क्या हुसैन और इब्ने जुबैर मान जाएंगे? मेरे हिसाब से ये नामुमकिन है मरवान। मेरी राय है कि उन्हें इसी वक्त बुलाया जाए, इससे पहले कि मुआविया की मौत की खबर आम हो जाए, वरना वो आने से साफ इनकार कर देंगे। मक्का और मदीना की आवाम नए खलीफा के खिलाफ बगावत छेड़ देगी। कहीं ऐसा न हो कि ये मौका हाथ से निकल जाए। अगर वो यजीद की बैत करने से इनकार कर दे तो ऐसे में हमारा मुवाकिफ क्या होगा? यजीद ने लिखा है कि हर हालत में बैत हासिल करो। अगर वो इनकार करते हैं तो उन्हें कत्ल कर दो, ताकि मक्का के लोग खौफ ज़दा होकर यजीद की बैत करने को तैयार हो जाएं। तुम जो कह रहे हो वो कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ? ये तो सच है कि मक्का के लोग यजीद को पसंद नहीं करते हैं। ये गुमराह नौजवान समझते हैं कि खिलाफत पर सिर्फ हुसैन का हक है। लेकिन रुको, जरा ठहरो। मैं बाहर किसी लड़के की आवाज सुन रहा हूँ। क्या तुम भी सुन रहे हो वलीद? हाँ इब्ने हाकम, वो लड़का अब्दुल्ला है जो पहरेदार से कुछ कह रहा है। लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मेरे शहर के रास्ते में तुम्हारा शहर पड़ता है। मैंने कई बार आराम किया है। तुम्हारा शहर इस इनायत का मुस्तहिक है। हाय चचा, मुझसे शाम की और वहाँ के बागात का जिक्र करो। सुना है वहाँ शिकार ज्यादा पाया जाता है। मेरी राय है कि पहरेदार के बदले इस लड़के को हुसैन इब्ने अली और इब्ने जुबैर के पास भेजा जाए, ताकि ये पता न चले कि ये काम किस हद तक खतरनाक है। तुम्हारी क्या राय है ए वलीद? मान गए तुम्हारी फिक्र व फरेब को। आपका हुक्म सर आंखों पर। इंशाअल्लाह फौरन रवाना होता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या नमाज अदा कर ली? मैंने नमाज पढ़ ली है। मैं इमाम हुसैन के पास खत लेकर जा रहा हूँ। वो रोज रात के वक्त मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। इमाम हुसैन के पास जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। मुझे उनके दीदार की बड़ी हसरत। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम भी जन्नत के नौजवानों के सरदार हुसैन के चाहने वाले हो। सच कहते हो बेटा। सुना है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते थे और कहते थे हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। चचा, अब हम मस्जिद नबवी के करीब पहुँच गए हैं। मेरे नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा ए रसूल अल्लाह के बेटे। जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उस पर एतराज न करो। जिस दौलत पे तुम्हारा हक हो उसे अल्लाह की राह में खर्च करने में कंजूसी न करो। फजूल खर्ची से परहेज करो। उतना ही खर्च करो जितने की तुम्हें जरूरत है। अपनी हैसियत के मुताबिक खाओ और उससे ज्यादा की तवक्को करना छोड़ दो। सुना इमाम ने क्या फरमाया? हाँ सुना बेटा। अल्लाह जानता है रिसालत को किस खानदान में करार दे। इमाम तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। हाँ, उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनसे मिलने आया हूँ? हाँ बेटे अब्दुल्ला, क्या कहना चाहते हो? मेरे आका, वलीद ने कहा है कि वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और मैं ये पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर उस वक्त मस्जिद में ही मौजूद थे। वलीद के दरबार में इमाम को बुलाने की खबर सुनकर वो इमाम हुसैन के करीब आकर बैठ गए। ऐ फर्जंदे रसूल, वलीद ने मुझे भी पैगाम भेजा है। आखिर क्या बात है? वो हमसे क्यों मिलना चाहता है? इब्ने जुबैर, मेरा ख्याल है कि मुआविया मर चुका है और इससे पहले कि यह खबर अवाम में फैल जाए, वलीद हमसे यजीद इब्ने मुआविया के हक में बैअत हासिल करना चाहता है। अगर हम वहाँ जाकर बैत से इनकार कर दें तो हमें कोई खतरा तो नहीं है? घबराओ मत इब्ने जुबैर, मैं वहाँ जाऊंगा। मेरे साथ चंद ताकतवर साथी मौजूद होंगे।
اے میرے ساتھیوں، اگر تم میری بلند آواز سننا تو سب کے سب آ جانا، ورنہ اپنی جگہ پر رکے رہنا، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میرے آقا ولی امام حسین ابن علی آئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ بہت اچھی، تو جلدی جا کر انہیں فوراً اندر بلاؤ۔ خوش آمدید، السلام علیکم یا میرے مولا ابا عبداللہ۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ولید، تمہارے پہرے دار حسین کو خوش آمدید کہہ کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں تم کہتے ہو کہ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ہم ان کا سر کاٹ لیں؟ خوش آمدید یا ابا عبداللہ، خوش آمدید اے رسول اللہ کے نواسے، آئیے تشریف رکھیے۔ خلیفہ معاویہ گزر گئے ہیں میرے مولا، اور اب یزید حاکم وقت۔ تعجب ہے، کیا وہ خلافت کا مستحق جی ہے؟ نہیں میرے مولا، اے فرزند رسول، لیکن خلافت سے آپ کا کیا سروکار؟ مسلمانوں کے لیے آپ کے درس خلافت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کیا خلافت مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں ہے؟ اے ولید، کیا رسول اللہ ایسے نہیں تھے؟ اے ابا عبداللہ، آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جو گزر چکا ہے اور اب ماضی بن چکا ہے۔ دنیا بہت بدل گئی ہے، بہت بدل گئی ہے اے فرزند رسول۔ نہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھیوں کے لالچ نے مسلمانوں کے حقوق کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ خلافت کے فلسفے سے نا آشنا ہیں، یزید خلافت کے لیے آپ سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ مہمان نہیں، تم ان کی شان میں ان الفاظوں کا استعمال نہ کرو، یہ علی اور دختر رسول کے فرزند ہیں۔ افسوس اے حکم کے بیٹے، افسوس، یہ تم نے کیا کہا؟ کیا یزید مجھ سے زیادہ مستحق ہے؟ نہیں یا ابا عبداللہ، اے ابن رسول اللہ، ہمیں رسول پاک کے گھرانے کی منزلت اور عظمت کا پورا خیال ہے، لیکن آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ عوام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ عوام نے معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے خوف سے یزید کی بیعت کیا کی ہے۔ مسلمانوں میں فتنہ و فساد کروانا چاہتے ہیں؟ میں اپنے جد کی امت میں انصاف، حق اور بھلائی چاہتا ہوں، نہ میں اقتدار کا بھوکا ہوں اور نہ ہی منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے اے مروان ابن حکم، میں تنہائی میں بیعت نہیں کروں گا، تم لوگ مسجد میں آؤ اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے بیعت طلب کرو۔ بیعت کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے اے حسین، بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ۔